جی ماشاءاللہ فٹافٹ آ رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، اب آواز اور ویڈیو دونوں صاف آ رہی ہے؟ فٹافٹ ہم کو لکھ کر کے بتائیں تاکہ ہم جلدی سے کلاس کو اپنی شروع کریں گے بنا وقت کو ضائع کیے ہوئے۔ ماشاءاللہ۔ آج دیکھیں، جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج ہم لوگ اسپیشلی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ بہت ہی اہم ترین چیزوں پہ ہم لوگ بات کرنے والے ہیں۔ اور ایک بات اگر میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ابھی تک جو کلاسز چل رہی تھے نا، حقیقت معنی میں جو ہم لوگ جس انداز سے بولتے ہیں یا جس انداز سے پڑھاتے ہیں، وہ انداز کو اور وہ تمام تر چیزیں مکمل طور سے ابھی شروع ہی نہیں ہوئی، کیونکہ ابھی بہت سارے لوگ آنے باقی ہیں۔ مشکل سے ابھی ہمارے اس اکیڈمی پر 200 کے آس پاس لوگ ہیں، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جب مکمل طور سے 500 سے زائد حضرات جب کنٹینیو کلاسز کو جوائن کریں گے، اس کے بعد میں پھر ہم ایک بہترین وے میں، بہترین انداز سے کلاسز وغیرہ پھر سے ایک مرتبہ شروع کریں گے۔ اور وہ وقت اب آ چکا ہے کہ ہم دوبارہ سے اچھے انداز میں کلاسیں، یعنی کہ مکمل طور سے سمجھا کر کے، اور بھلے سے 1-2 دن لیٹ کیوں نہ ہو، لیکن اچھے انداز میں، تاکہ آپ کو بھی سیکھنے سمجھنے کے لیے آسانی ہو اور ساری چیزیں لائیو آ جائیں۔ ٹھیک ہے، ان تمام تر انداز سے اور یہ تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے کلاسز شروع کریں گے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ لوگ بعد کی کلاسز کو بھی دیکھیں گے، اور پھر اب بعد میں آنے والے لوگ پہلی کلاسز کو بھی دیکھیں گے، تو کچھ نہ کچھ ان دونوں کو آپس میں فائدہ ہوگا، 100% ہوگا، اس میں کوئی شک کی بات تو نہیں ہے۔ اور آج چونکہ یہ کلاس بھی بورڈ پر لکھنا تھا، بورڈ پر لکھ کر کے بتانے والی تھی، لیکن چونکہ میں کہیں دوسری جگہ پر گیا ہوا ہوں، جس کے بنا پر جو ہے مجبوراً ہم کو مطلب آج بورڈ وغیرہ نہیں ہے، کیونکہ ڈیلی جہاں پر ہم لوگ کلاس لیتے تھے آفس میں، وہ جگہ پہ نہیں ہوں، بلکہ میں ایک مہمان کے گھر آیا ہوا ہوں، تو وہاں سے میں کلاس لے رہا ہوں۔ تو شاید آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں آج محنت زیادہ کرنی ہوگی، کیونکہ آج میں جو چیزیں بولوں گا اس کو آپ کو نوٹ کرنا ہوگا، اپنے سے لکھنا ہوگا، کیونکہ میں بولنے کے لیے بورڈ نہیں لایا ہوں، بورڈ پر نہیں بتا سکتا۔ اوکے، تو اب سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک رہے گا، سب سے سر کا سب سے اوپری حصہ، یعنی کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں بالوں پر۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم بات کرنے والے ہیں بالوں پر۔ بال کیا ہوتے ہیں، بال کیسے اگتے ہیں، بالوں کے اندر خرابی کیسے ہوتی ہے، ان تمام تر چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ العزیز آج ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آج سے بال کے تعلق سے جانکاری لیں گے، اور دوائی وغیرہ کے تعلق سے، مطلب اس کے احتیاطی تدابیر کے بارے میں جانیں گے۔ کل انشاءاللہ العزیز پھر ہم انہی بالوں کو بچانے کے لیے کون سی آیورویدک میڈیسنز وغیرہ ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، اور کچھ خاص چیزیں جو اپنے گھر میں ہمیں تیار کرنی ہیں اس کے بارے میں بھی ہم لوگ بات کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے آج کل انسانوں کا معمول ہے کہ ہر کوئی، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، اپنے بالوں کی حفاظت چاہتا ہے، اپنے بالوں کی خوبصورتی چاہتا ہے، لیکن ایکچوئل میں یہ ہمارے جسم کے بال صرف خوبصورتی کے لیے نہیں، بلکہ یہ ہمارے جسم کی حفاظت کے بھی لیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے صرف اسے خوبصورتی کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے جسم کی حفاظت کے لیے بھی بنایا ہے، جو کہ میں پچھلے کلاس میں مکمل طور سے تفصیل کے ساتھ کا ذکر کر چکا ہوں، کہ اندر سے ہمارے ٹاکسنز کو کیسے باہر نکالتے ہیں، اور ہمارے جسم کو صاف و ستھرا رکھنے میں اس کا مطلب ہمارے بالوں کا، اور بال جہاں سے اگتے ہیں ان جگہوں کا کتنا زیادہ اس میں کام ہے، اس میں ان کا انوالومنٹ کتنا زیادہ ہے۔ یہ ریکارڈنگ ملی گی حضرت عبد الرحیم صاحب؟ ریکارڈنگ وغیرہ کی کچھ ضرورت نہیں ہے آپ کو، کیونکہ یہ جو اکیڈمی ہے ایچ این لرننگ اکیڈمی، اس اکیڈمی پہ ساری کی ساری کلاسز آلریڈی موجود ہوتی ہیں۔ اگر جو لوگ ابھی نہیں دیکھ سکتے، بزی ہیں، دعوتوں میں ہیں، پروگرامز میں ہیں، تو بعد میں کبھی بھی کسی بھی مقام پر آپ رہیں،
12 گھنٹے کے بعد میں یہ یعنی کہ 4-5 گھنٹے کے اندر اندر ہی یہ دوبارہ سے ریکارڈڈ ہو جاتے ہیں، اور یہ کلاسز کبھی بھی کہیں بھی آپ دیکھ سکتے ہو۔ اور آج تک کے لیے نہیں بلکہ 2026 سے لے کے 2056 تک، 2056 تک، 2056 تک آپ ہمیشہ یہ ریکارڈڈ آپ کے پاس رہیں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ جو آپ سے جو 500 550 روپے جو فیس لی گئی ہے، یہ اونلی پلیٹ فارم فیس ہے، یہ ہمارے پڑھانے کی یا پھر نیہا میڈم کی ان کی خدمات کی فیس نہیں ہے۔ ان کی خدمات کی فیس اگر ہوتی تو آپ اچھی طریقے سے واقف ہیں اس بات کے کہ باہر مارکیٹ میں کیسے کیسے معاملات موجود ہیں اور کس کس انداز سے لوگ فیسز وغیرہ وصول کر رہے ہیں، لیکن ایکچوئل میں یہ اونلی پلیٹ فارم فیس ہے جس کو اتنے دنوں تک اسٹور رکھنے کی ہی فیس لی جا رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو ہمیشہ سیف رہیں گی، کبھی بھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ تو ہم آتے ہیں دوبارہ سے تھائرائیڈ کا ہو گیا تھا میڈم۔ تھائرائیڈ کا ہونے کے بعد میں پھر ہم نے جسم کے اعتبار سے بہت ہی تفصیلاً گفتگو کی تھی پچھلی کلاس میں۔ آج ہم بات کریں گے صرف بالوں کے تعلق سے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ کلاسز وغیرہ میں جو ہے نا کسی پرکار کا کوئی بھی مسئلہ وغیرہ درپیش ہوا تو ہم دوبارہ سے ریپیٹ کریں گے۔ ایسی بات نہیں کہ 6 مہینے کی کلاس ہو گئی آپ کی تو بس ختم، آپ اس کے بعد میں کلاسز وغیرہ نہیں ہوگی، نہیں، بلکہ ایک دفعہ سر کے بالوں سے لے کر کے ہوتے 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 پورا پیر کے ناخن تک ایک مرتبہ پورے مکمل طریقے سے کلاسز ہو جائیں گے نا، پھر دوبارہ سے ہمارے اسپیشل کلاسز ہوتے ہیں، جیسے کہ صرف مائنڈ ہے، مائنڈ کے اوپر 50 کلاس الگ سے ہوں گے، آپ کو اس کے اسپیشلسٹ بنا دیا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہارٹ ہے، اب ہارٹ کے اعتبار سے مکمل اسپیشلسٹ 15-20 کلاسز اس کے اوپر دوبارہ ہوں گے تو دوبارہ اس کی اسپیشل آپ بن جاؤ گے۔ پھر لنگس کے اسپیشلسٹ، اسکن کے اعتبار سے اتنے کلاسز ہو جاؤ گے، مطلب آپ میں سے اگر مکمل پورے کلاسز اگر آپ لوگ دیکھو گے نا تو ایسے لگے گا اپنے آپ میں، آپ ایسا سمجھو گے کہ یار ہم اس کے اسپیشلسٹ ہیں شاید۔ آپ جس بھی میدان میں اتریں گے، آپ کے کمپٹیشن میں سمجھ لیجئے کہ کوئی گھٹنوں کے درد والا ہے تو اس کے اپوزٹ میں آپ ہارٹ کے اسپیشلسٹ بن کے بیٹھیے، آپ لکھیے اپنے ہاسپٹل کے اوپر کہ آیورویدا اسپیشلسٹ، ہارٹ اسپیشلسٹ، سمجھ رہے ہیں؟ کارڈیولوجسٹ بول کے لکھ کے چھوڑ دیجیے آپ۔ اگر کوئی آپ کے اپوزٹ میں ہارٹ کا ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے تو آپ دماغ کے اسپیشلسٹ مطلب وینس اسپیشلسٹ لکھ کے بیٹھیے، نیورولوجسٹ لکھ کے بیٹھیے، آپ آیورویدا نیورولوجسٹ۔ کوئی مخالفت میں آئے گا تو ہم ہیں نا بات کرنے کے لیے، کیونکہ آیوروید میں بھی سارے سیکٹر موجود ہیں، اور انشاءاللہ العزیز میں جو آپ کو بتاؤں گا نا، آپ کو ہر فن مولا بنا کے، ہر فن کے اندر میں نے باڈی کے اندر جتنے پارٹس ہیں نا، ہر چیز کے اندر آپ کو اتنا بہترین انداز سے بتاؤں گا، آپ 6 مہینہ کر کے تھکیے مت۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا صرف سرٹیفکیٹ کے چکر میں ہیں کہ بھئی ہم کو یہاں پہ آئے گی 2-4 مہینے کا سرٹیفکیٹ لیں گے، ہم لوگ یہاں بھاگ کے جائیں گے، وہ مت سوچیے۔ آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ آئے ہیں تو آپ اپنا وقت اگر ہم کو دے رہے ہیں نا تو آپ یہاں سے وہ لے کے جائیے کہ مارکیٹ میں کسی بھی میدان میں آپ قدم رکھیں گے نا، آپ کو مطلب ایسا لگنا ہی نہیں چاہیے کہ یار یہاں سے میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ یہاں پر یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے۔ اب جہاں بھی بیٹھے ہیں، کیونکہ ایک جگہ پہ ایک مقام میں سب تو اسپیش نہیں ہوتا نا، اگر سب ہوں گے بھی نا تو آیوروید کے تو نہیں ہوتے، تو آپ الحمدللہ آیوروید کے اندر بول دینا کہ ہم یہ چیزوں کے اندر ماہر ہیں، اور اگر آپ واقعی میں، مجھ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ ان چیزوں کے اندر ماہر ہیں نا، تو یقیناً مانیے کہ میں اس کے بھی اسپیشل ہونے کی سرٹیفکیٹ بھی میں آپ کو دوں گا الحمدللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے، آپ لوگوں کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ رب العزت نے مجھے بہت سارے ایسے اعجازات سے نوازا ہے کہ میرے چلا ہوا ایک مطلب سگنیچر جو ہے آپ کو کسی بھی فن کا ماہر بنا سکتا ہے، تو اس کے حد تک بالکل بے فکر ہیں۔ اور بس جو میں کہتا ہوں، جو الفاظ مطلب جو ہم لوگ بتاتے ہیں نا، اس کو بس آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ سیکھنے میں تو کوئی برائی نہیں ہے۔ ابھی ہم 6 مہینہ کورس کریں گے، پھر ختم، پھر جس انداز سے آپ کو نئے انداز سے، پھر وہی کلاسز کو نئے انداز سے پڑھیں گے، نئے انداز سے سیکھیں گے تو کوئی نئی چیزیں ملیں گی، پھر انہی کلاسز کو پھر آپ پڑھتے رہیں۔ میں تھکنے والا نہیں ہوں، آپ دیکھیں گے 6 مہینے تک بھی دیکھیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو پڑھاتے رہوں گا، اگلے پھر اور 6 مہینے بھی دیکھیں گے تو پھر میں آپ کو پڑھاتے رہوں گا، پھر اس کے اگلے اور 6 مہینہ دیکھیں گے تو بھی میں آپ کو پڑھاتے رہوں گا، کیونکہ میں ایسا نہیں ہے کہ میں 2-4 مہینے پڑھاؤں گا پھر کہوں گا کہ بس ویڈیو ریکارڈڈ جو ہے اس کو دیکھتے جائیے، دیکھیے جائیے، ویسی بات نہیں ہے۔ ہر نئے انداز میں باڈی کا جو لفظ سائنس جو ہے نا، سائنس یہ اتنا چھوٹا علم نہیں ہے جو 6 مہینے میں آپ کو سکھا دیں، یا پھر ہماری جسمانی جو اندرونی پارٹس ہیں اتنے چھوٹے نہیں ہیں کہ ہم 6 مہینے میں آپ کو پلا کے چھوڑ دیں۔
بلکہ اگر ہم الگ الگ طریقے سے گفتگو، میں تو ابھی فی الحال ایک جنرل پریکٹیشنر جو ہوتا ہے نا وہ تعلیمات میں آپ کو دے رہا ہوں، یعنی کہ آپ ابھی فی الحال آپ جا کر کے 2-4 مہینے کے اندر بیٹھو گے، ابھی آپ یہ کہو گے کہ ہماری روزی روٹی شروع ہو جائے، تو ابھی آپ کی روزی روٹی شروع ہو سکی ہے، میں فی الحال اس کی تیاری کرا رہا ہوں۔ اس کے بعد میں پھر آپ کو اس کے اندر مہارت تامہ کیسے حاصل کرنی ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہم سے جڑنے کے بعد میں بندہ علم بھی سیکھے اور سیکھے ہوئے علم سے کمائی بھی کرے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ، یہ ہمارا سب سے اہم مقصد ہے آپ لوگوں کو اس پلیٹ فارم پہ لانے کا۔ الحمدللہ اگر ہم اپنے ہی بارے میں سوچتے تو میرا بہت ہی اچھا ہاسپٹل ہے، آپ لوگوں کو دیکھا ہوگا، اور بہت ہی اچھے میرے پاس پیشنٹ بھی ہیں۔ ہم لوگ فری کیمپ آپ لوگوں کی دعاؤں کے صدقے میں کل ہم لوگوں نے جو کیمپ کیا 200 سے زائد پیشنٹوں کو تقریباً 4.5 لاکھ سے زیادہ کی دوائیں ہم لوگوں نے اسی فری میں تقسیم کیا ہے۔ تو یہ دین کی خدمت وغیرہ بھی ہم سے کرتے رہتے ہیں، جتنا ہم سے بیرونی انداز میں ہو سکتا ہے، اندرونی انداز میں ہو سکتا ہے، سب کچھ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں کو ہمارا ایک مقصد ہے کہ آپ اگر ایچ این لرننگ اکیڈمی کو دیکھ کر کے آپ آئے ہوئے ہیں یہاں پر، آپ نے نیہا میڈم کی باتوں میں بھروسہ کیا ہے اور کلیان لائف کیئر کمپنی پر اگر آپ کا بھروسہ ہے تو یہ بھروسے کو ہم ٹوٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ آج آپ سے ہمارا کانٹیکٹ ہوا ہے تو آپ اپنے سے ہی چھوڑ کے اگر جائیں گے تو جائیں گے، ہم اپنے جانب سے آپ کو کوئی ایسی شکایت کا موقع نہیں دیں گے جس کی وجہ سے آپ کو یہ کہنا پڑے کہ حضرت کی یہ غلطی ہے جس کی وجہ سے ہم جا رہے ہیں، یا پھر نیہا میڈم نے ہمارے ساتھ میں یہ سلوک کی ہے اس کی وجہ سے ہم جا رہے ہیں۔ یہ شکایت کا موقع آپ کو کبھی ہمارے جانب سے نہیں ملے گا انشاءاللہ رسیز۔ لیکن ہاں میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ کا شفا خانہ ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، لیکن کچھ ایسے خواتین بھی ہیں جن کا شفا خانہ نہیں ہے۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ 6 مہینے اگر ہمارے ساتھ آپ سیکھیں گے تو آپ اپنا شفا خانہ کھولیں گے، اپنے آپ میں اتنا کانفیڈنس آئے گا آپ کو کہ آپ اپنا شفا خانہ کھولیں گے، آپ اتنا کانفیڈنس آئے گا، مریض کو دیکھتے ہی اس کی بیماری آپ پہچاننا شروع کریں گے۔ دعوتوں میں جاؤ گے، آپ کسی بھی لڑکی کو دیکھو گے، اس کے چہرے کو دیکھ کر کے اس کی بیماری پہچان گے، اتنا ٹرین انشاءاللہ ہم آپ کو کریں گے، اور اس کے لیے کوئی الگ سے فیس بھی نہیں، کیونکہ بہت سارے اکیڈمی ایسے ہوتے ہیں ابتدا میں بولتے ہیں کہ صرف 510 روپے میں ہم آپ کو یہ سکھائیں گے وہ سکھائیں گے، جیسے جیسے وقت گزرتے جاتا ہے تو یہ کورس لانچ ہوا اس کو 2000 دو، وہ چیزیں لانچ ہوئی اس کو 1000 دو، یہ فلاں اسپیشل یہ کورس آیا اس کے لیے 5000 دو، یہ فلاں اسپیشل اس کا یہ کورس ہم سکھائیں گے ڈیجیٹل مارکیٹنگ اس کے آپ اتنا دو۔ یہ سارے بھالا بھنڈار ہمارے پاس ہونے والے نہیں ہیں۔ جو چیز ایک مرتبہ آپ سے کہی گئی ہے اتنی چیزوں میں یہ چیزیں سکھائیں گے انشاءاللہ، وہ سب چیزیں سکھائیں گے۔ جو گھر میں بیٹھ کر کے جو خواتین صرف اور صرف روٹیاں بیلتی ہیں نا، وہ انشاءاللہ العزیز ہم اس قابل بنائیں گے کہ وہ گھر میں روٹیاں بنا کر کے آن لائن پہ سیل کریں گی، اتنا گارنٹی میں آپ کو دیتا ہوں، اتنا جنون ان کے اندر انشاءاللہ العزیز ہم لوگ پیدا کریں گے، ٹھیک ہے۔ جو گھر میں خواتین بیٹھ کر کے کپڑے سلتے ہیں نا، صرف کپڑے اپنے گھر میں سلتے ہیں، آپ کے اندر وہ ٹیلنٹ آئے گا کہ وہ کپڑے سل کر کے آپ مارکیٹ میں اس کو سیل کرو گے، اسی سے بھی ہزاروں لاکھ روپے آپ کماؤ گے، سمجھ رہے ہیں۔ جو بھی جس اپنے گھر جس بھی پروفیشنل میں آپ مطلب آپ کو انٹرسٹ ہے انشاءاللہ وہ ساری کی ساری چیزیں، ابھی میں آج جو کلاس لے رہا ہوں نا، دیکھیں آپ، میں کل انشاءاللہ العزیز میں بالوں کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ میں بالوں کا آئل بنانے کا طریقہ سکھاؤں گا، اور میں یہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ابھی ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں یہاں پر سمجھیے 60-65 پلس ہمارے پاس لوگ موجود ہیں، تو یہ اس میں سے جتنے مرد حضرات کے بارے میں تو نہیں بول سکتا میں، کیونکہ ادھر یہ دوائی لے وہ کھائے یہ کرے وہ سب انداز ہوتا ہے ان کا، لیکن جتنے خواتین ہیں میں چیلنج سے کہوں گا کہ آپ نے اگر ہمارے پاس یہ جو تیل بنانے کا طریقہ میں سکھاؤں گا، اگر اس کو آپ سیکھو گے تو اپنے گھر میں اگر ٹرائی کرو گے نا، اور نیہا میڈم جو آن لائن طریقہ بتاتی ہیں بیچنے کا، مارکیٹنگ کرنے کا جو طریقہ بتاتی ہیں، ان کے طریقے کو اپنا کر کے اگر مارکیٹ میں سیل کرو گے، یقین مانیے صرف کلیان لائف کیئر ہم کو صرف دعائیں دو گے، پیسے آپ اتنا کماؤ گے آپ تعجب کریں گے، کیونکہ میں اتنے آسان فارمولے بناتا ہوں نا، گھر میں لے کر کے بیٹھ کر کے آپ بہترین طریقے سے بناؤ گے، اور بنا کر کے اسی کے پوسٹنگ کر کے آپ اس کو بیچو گے۔ اگر برانڈنگ کے لیے کہیں پر کوئی دقت آتی ہے تو ہم زندہ ہیں، ہمارا سپورٹ ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ میں رہے گا انشاءاللہ۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی تم نے اپنا پروڈکٹ بنا لیا ہم کیوں اس کی مارکیٹنگ کریں، نہیں، ہم کو خوشی ہوگی کہ ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے آپ نے تیل بنایا اس کو آپ سیل کر رہے ہو انشاءاللہ نئے طریقے سے۔ تمام طرح خواتین، میں خاص کر کے خواتین سے اس لیے مخاطب ہوں، مجھے معلوم ہے مرد حضرات اس کو نہیں کریں گے کیونکہ ان کو انٹرسٹ بہت کم ہوتا ہے، اگر ہوتا بھی ہے تو ادھر ادھر ہوتا ہے، لیکن وہ اگر چاہیں گے ٹھان لیں گے کچھ کرنا تو انشاءاللہ اپنا برانڈ کچھ ہی دنوں کے اندر تیار کر لیں گے۔ اور سب سے زیادہ ویٹ لاس کے بعد گوگل پہ سرچ ہونے والا سب سے زیادہ یہی لفظ ہے، ہیئر فال، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ عزیز، اس کا مکمل حل آپ کو مل جائے گا۔ تو ہم آج بات کرنے والے تھے کس چیز کے بارے میں؟ ہیئر فال کے بارے میں، کہ آخر ہیئر فال کیوں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آج جانیں گے کہ یہ بال کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ
کچھ بھی اگر مسئلہ ہو، آواز کا مسئلہ ہو، آواز کا پرابلم ہو، کسی چیز کو، تو فوراً جو ہے نا آپ لوگ میسج کرتے رہیں، کیونکہ میں آپ کی کمنٹس وغیرہ بھی پڑھتے رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو آج کیا ہے ہمارا ٹاپک جو رہے گا، بال کیا ہیں۔ تو دیکھیے، بال بنیادی طور پر یہ کریٹین نام کا ایک پروٹین ہے ہمارے باڈی کے اندر، یہ بال ہمارے جسم کے اس سے بنتے ہیں، یہی پروٹین ناخنوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ تو جس انسان کے باڈی میں کریٹین اس نامی یہ جو ہمارا پروٹین ہوتا ہے، یہ اگر کم ہو تب جا کر ہمارے باڈی کے اندر یہ بالوں کا گرنا بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب یہ چیز آپ اچھی طریقے سے سمجھیں۔ اب میں آپ کو اور تھوڑا آسان کر دیتا ہوں۔ بال ہمارے جسم کے اندر تو آپ دیکھے ہوں گے پیدائشی یہ چیزیں ہیں، اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں ایسی رکھی ہمارے اندر، پیدائشی تو کنٹینیو گروتھ ہوتے رہتے ہیں، ہمیشہ بڑھتے رہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ بالوں کا جو مسئلہ ہے، جہاں تک اللہ رب العزت پیدا ہونے سے پہلے ہی ہمارے جسم کے اندر سے یہ ساری چیزیں نکالتا ہے، تو جسم کے دوسرے بالوں کی طرف ہم غور نہیں کریں گے۔ ہم اگر مرد ہیں آپ میں سے تو ہم داڑھی کے، مونچھیں اور سر کے بالوں کی طرف اشارہ کریں گے، لیڈیز ہیں تو اسپیشلی سر کے بالوں کی طرف دھیان رکھیں، باقی پورے باڈی جسم کے تو آٹومیٹکلی آنا جانا ان کا کچھ مطلب ہمارے سے نہیں، ہم باقی ہمارے جسم کی حفاظت کے لیے تو ہیں، لیکن زیادہ تر جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جسم کی حفاظت اور پلس ہماری خوبصورتی کے لیے، تو یہ ہمارے سر کے بال مانے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے سر کے بال ہوتے ہیں نا، یہ کیراٹین سے اگر بنتے ہیں، تو یہ جو ہارمونز، یہ جو پروٹین ہوتا ہے ہمارے باڈی کے اندر ہمیشہ رہنا چاہیے، اور یہ پروٹین ملتا کس سے ہے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ یہ پروٹین ملتا ہے وٹامن سی کنٹینٹ سے، اور وٹامن سی کس میں ہوتا ہے؟ جیسے کہ المنڈ میں ہوتا ہے، بادام میں ہوتا ہے، ہر وہ پھل جو ہلکا کھٹا ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر نیمبو میں پایا جاتا ہے، سنترے میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، موسمی میں پایا جاتا ہے، ان تمام تر چیزوں سے مل کر کے وٹامن سی کنٹینٹ بنتا ہے، جس سے ہمارے جسم کا کیراٹین بڑھتے رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ چیزیں اگر آپ کے جسم میں ہمیشہ موجود ہوتی ہیں تو آپ کے جسم کو، آپ کے بالوں کو کسی پرکار کا کوئی دھکا نہیں ہوتا، لیکن یہ ہمارے باڈی میں جا کر کے، ہمارے بلڈ میں مل کر کے اس کو سپورٹ کریں گے، تبھی نہ ہمارے جلد اور ہمارے بال وغیرہ کریں گے۔ کبھی کبھار ہمارے باڈی کے اندر اگر یہ نہیں مکمل طور سے ملتے ہیں، ان تک اگر ہمارا کیراٹین نہیں پہنچتا ہے، یہ پروٹین، تب جا کر کے ہمارے بال گرنا شروع ہوتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے ایک فارمولا کیا بتایا؟ لمبے سجدے کرنا۔ کیا بتایا میں نے؟ لمبے سجدے کرنا، فجر کے وقت میں خاص کر کے جب آپ لمبے سجدے کرتے رہو گے، انشاءاللہ العزیز یہ مسئلہ بالوں کے گرنے کا بالکل آپ سے نہیں ہوگا۔ اب ایک چیز دیکھتے ہیں، اب بال کا وہ حصہ جو جلد کے اوپر نظر آتا ہے اسے ہیئر شالف کہا جاتا ہے، جبکہ جلد کے اندر موجود حصے کو ہیئر روٹ کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہیئر شافٹ اور ہیئر روٹ، یہ دونوں کا مسئلہ آپ نے سمجھ لیا اچھی طریقے سے۔ بال جلد کے اندر موجود 3 پرت ٹوٹلی طریقے سے ہوتے ہیں۔ کتنے پرت ہوتے ہیں بالوں کے اندر؟ 3 پرت۔ جی بہن، آمین آمین۔ بال جلد کے اندر ایک چھوٹی سی ساخت میں موجود ہوتے ہیں جسے ہم ہیئر فولیکل کہا جاتا ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہیئر فولیکلز کہتے ہیں۔ جی، ایک چیز ہو گئی۔ اور دوسرا، بال کی بنیادی ساخت کیا ہے؟ بال کی بنیادی ساخت، بال کو بنیادی طور پر 3 حصوں میں سمجھا جاتا ہے۔ آپ ایک مرتبہ نوٹ کر لیں، بال کو ٹوٹل کتنے حصوں میں سمجھتے ہیں ہم؟ بال کو مکمل طور سے 3 حصوں میں سمجھا جاتا ہے۔ ایک سب سے پہلا حصہ جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کوٹیکلز، یعنی کہ یہ بال کی سب سے بیرونی تہ ہے، یہ بال کو بیرونی نقصان سے بچانے میں مدد دیتی ہے۔ یہ جو اوپری حصہ ہوتا ہے نا، سب سے اوپر کا اوپری جلد، اس کو کہتے ہیں۔ اور دوسرے کیا ہے؟ کارٹیکس کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ جو ہوتا ہے یہ بال کا اہم اندرونی حصہ ہے، بال کی مضبوطی، موٹائی اور قدرتی رنگ میں اس کا اہم کردار ہوتا ہے، اور یہی ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بالوں کو سفید بھی کرتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بالوں کو کالے بھی کرتا ہے۔ اور تیسرا جو ہوتا ہے میڈولا، یہ بال کے اندرونی حصے میں موجود تہ ہے، لیکن ہر بال میں یہ نمایاں نہیں ہوتی، کیونکہ کچھ بال صرف اوپری سطح پہ آتے ہیں آہستہ آہستہ، جو بالکل جھڑنے کے کگار پر ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟
तो अब ये 3 हिस्से जो होते हैं, सबसे ऊपरी पद, दरमियानी पद, फिर निचली पद। अब ऊपरी और दरमियानी, ऊपरी पद का क्या हिस्सा क्या होता है, ये बाहर से जो मतलब कुछ विटामिन की कमी वगैरह होने की वजह से बाहर जब हम घूमते हैं फिरते हैं, कुछ गर्द गुबार वगैरह की वजह से जो बालों को नुकसान होने वाला होता है, ये बालों के नुकसान को बचाता है। फिर दूसरी चीज, जो हमारे बाल अभी फिलहाल काले हैं, ये सफेद जो होंगे क्यों होंगे, उसके तय में क्या कमियां होंगी, प्रोटीन की कितनी कमी होगी, केराटिन की कितनी कमी होगी, ये सारी चीजों को बैलेंस में ला करके फिर फैसला लेता है कि बालों को हमें ब्लैक वापस भेजना है या फिर सफेद भेजना है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर किसी के बाल 40 साल से पहले अगर सफेद हो गए होंगे, तो हमारे पास गारंटी के साथ में ऐसा ऑयल है कि हम ऐसे इंसान के लिए दवाई दे सकते हैं, 40 के अंदर है तो, कि व्हाइट अगर बाल आ रहे हैं तो उसको हम ब्लैक कर सकते हैं। और ऐसे आज के दौर में तो बहुत ज्यादा लोग हैं जिनके हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से 30-32 से छोड़िए 17-18 साल के बच्चे बच्चियों में ये मामला पैदा हो रहे हैं कि बाल व्हाइट हो रहे हैं, उनके सफेद हो रहे हैं, काले जाकर के सफेद हो रहे हैं। और बेचारे कुछ लड़के तो शादी ब्याह में जाने से भी डरते हैं। वजह क्या है? मसला यही है कि अरे मेरे तो बाल। और बहुत सारे लोग तो बेचारे जो टोपी नहीं पहनने वाले हैं वो जबरदस्ती टोपी पहन के घूमते हैं। पूछा जाता है क्यों, तो कहते हैं कि यार बाल इतने व्हाइट हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी इलाज अपने पास है। अगर हम उसको दरमियानी तय अगर मजबूत करते हैं, जिसको हम कोर्टेक्स कहते हैं, अगर वो तय अगर हम मजबूत करते हैं, वो वहां पर पाए जाने वाले हार्मोन्स अगर मजबूत हो जाए, इंशाअल्लाह अजीज फिर हमारे 100% जो है ना, वहां से हमारे बाल काले ही बाहर जाएंगे। ठीक है, ये 3 चीजें। अब उसमें जो बता रहे थे, देखिए अब हम ये देखेंगे बाल कहाँ से बढ़ते हैं। ठीक है, बाल कहाँ से बढ़ते हैं? बाल जिल्द के अंदर मौजूद जो हेयर फॉलिकल से पैदा होते हैं, इसको हम फॉलिकल के निचले हिस्से में हेयर बल्ब होता है, जहां नए खुलिये बनते हैं और वहां से बालों की तकसीम होती है। अब इसको आसान अल्फाज में ये समझिए कि जो हमारा सर होता है, ठीक है, अब सर के अंदर ये जो चमड़ा है, चमड़े के अंदर हिस्से में तो खोपड़ी है, वहां से तो बालों को कुछ लेन देन नहीं है। बालों का जितना भी लेन देन है, जितना भी मतलब ये बढ़ोतरी वगैरह होती है, बस ये ऊपर के हिस्से में जो चमड़ा होता है, इसी हिस्से में होता है। तो हमें मजबूती का सबसे ज्यादा ध्यान इसी के लिए रखना चाहिए। हम बहुत सारी गलतियां क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि यार अब हम हमारे बाल नहीं झड़ रहे हैं, हमने क्या गलती कर दी है, चलो हम नए नए तेल मार्केट से देखे, वो तेल हम लगाएंगे तो हो सकता है कि हमारे बाल झड़ना रुक जाएं। और फला तरीके का तेल हम फला जगह से मंगाएंगे, जैसे बीच में बहुत ज्यादा चल रहा था आदिवासी आदिवासी, एक वक्त चला, लोग मंगाए, बंद, खत्म हो गया, लोगों को रिजल्ट मिला, कुछ लोगों को रिजल्ट नहीं मिला। तो बाद में ये बहाना बनाया वो लोग कि हमारा ब्रांड नकली बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं, ये कह के टोटली खत्म हो गया उसका मसला। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो चीज एक मरतबा बनाते हैं, हमेशा से हमेशा वो चीज रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल्याण लाइफ केयर का 2016 में जो ऑयल बनाया था, 2 ऑयल हमने बनाया था, एक नेचुरल हेयर ऑयल और दूसरा ऑनियन ऑयल। ये उस वक्त में जिस प्राइस में थे, आज भी उसी प्राइस में है। उस वक्त जितने एमएल में थे, आज भी उतने एमएल में है। उस वक्त जितने प्रॉफिट बेनिफिट्स उसके अंदर थे, आज भी उतने ही बेनिफिट उसके अंदर मौजूद हैं। तो काम इस तरीके से होना चाहिए, एक दफा आप बन गए तो वो चीज हमेशा के लिए आपके पास रहनी ही चाहिए। तो बालों को बचाने के लिए आम फाम इधर का उधर का बस तेल वगैरह यूज ना करें। बेहतरीन डॉक्टर से मशवरा लेकर के बेहतरीन अंदाज में अगर आप उसका इलाज करेंगे तो 100% आपका इलाज हो जाएगा। अब ये बालों के बढ़ने का चक्कर क्या है? बालों के बढ़ने का चक्कर, बाल हमेशा एक ही रफ्तार से नहीं बढ़ते, उनकी नशो मुख्तलिफ मराहिल से गुजरती है। उनके बढ़ने का जो तरीका होता है अलग अलग तरीके से बढ़ता है। या तो ये बालों के बढ़ने का मरहला उस दौरान बाल के फवाल के तौर पर काम करता है। ओके, ठीक है ना। और कुछ बालों के बढ़ने के जो चक्कर होते हैं ना, बसा औकात ऐसा होता है कि ये एक रफ्तार से बढ़ते हैं एक वक्त के हिसाब से। कभी कभार ऐसा होता है बाल, अच्छा ये लोगों के हिसाब से भी होता है, बाज लोगों के बाल इतने रफ्तार से बढ़ते हैं उनको एक एक महीने में 2-2 दफा कटिंग करना पड़ती है। और बाज लोगों के इतने ऐसे बढ़ते हैं कि 3-3, 4-4 महीने तक उनके मुश्किल से 1 से 1.5 इंच बढ़ते हैं। उनका तो समझो खर्चा ही नहीं बाल कटिंग करने का। तो दोनों तरीके से, लेकिन ये दोनों अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। अच्छे इसलिए हैं, मर्द हैं तो अच्छे हैं क्योंकि उनका खर्चा बच जाता है जाके कटिंग वटिंग करने का। लेकिन औरतों को ये मसला अगर हो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। लेकिन औरतों को यह मसला होता कब है? बाल कब स्लोली ग्रोथ होते हैं पता है आपको? जब औरतों के हार्मोन्स बिगड़ जाएं, हार्मोन्स अगर इनबैलेंस हो जाएं, तब उनके इनबैलेंस मतलब बालों के अंदर बढ़ोतरी थोड़ा सा कम होती है। और
ایک نقصان کی بات یہ ہے کہ جہاں بال ہوتے ہیں وہاں پہ نہیں بڑھتے، بلکہ جہاں نہیں ہوتے وہاں پر نیو گروتھ شروع ہو جاتی ہے. یہ عورتوں کے سب سے بڑا مسئلہ پایا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو اس کے لیے ہمیں سب سے زیادہ احتیاط کرنا پڑے گا. جیسے ہی ہمیں پتا چلے کہ ہمارے تھوڑا سا ہارمونس تبدیل ہو رہے ہیں تو فوراً آپ کو یہ بال اگر بڑھنا رک رہے ہیں یا پھر جلدی گروتھ نہیں ہو رہے تو فوراً کسی اچھے ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کریں، یا پھر وٹامن سی کنٹینٹس یا ملٹی وٹامن، وٹامن ای سوری سی نہیں ای وٹامن ای کنٹینٹس چیزیں استعمال کرنا شروع کریں آپ. جیسے المنڈ وغیرہ میں نے بتایا، اس میں اگر بھرپور فائدہ آپ کو ملتا ہے تو آپ کے بال تیزی کے ساتھ میں گروتھ ہوتے ہیں. تو بہت سارے لوگ پریشان یہ ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے بال آخر گر کیوں رہے ہیں، ہم تو صحت مند ہیں اور فٹ ہیں، پھر بھی ہمارے بال کیوں گر رہے ہیں؟ لڑکیوں کے 17-18 میں ہی بہت زیادہ بال گرنا شروع ہوئے. دیکھیے، ایک تو بال گرتے ہیں اور آتے ہیں، یہ تو بالوں کا گرنا آنا تو یہ تو نارمل ہے، لیکن کبھی کبھی بہت زیادہ گرتے ہیں. جتنا گرتے ہیں کہ جب باتھ روم میں آپ نہا رہے ہو تو اپنے ہاتھوں سے نکالتے ہوئے بال اپنے ہاتھوں میں نظر آتے ہیں. تو یہ بال گرنے کے پیچھے کیا کیا وجہ ہو سکتی ہیں، پلیز اس کو آپ نوٹ کر لیجئے، میں آپ کو بتاؤں گا. انشاءاللہ یہ چیز اگر آپ نے نوٹ کر لی نا تو آپ بہت سارے بیماریوں کو پکڑ سکتے ہو، اور ان چیزوں کو کیچ کر کے آپ بالوں کا بھی علاج کر سکتے ہو اور اس بندے کا بھی علاج کر سکتے ہو. ٹھیک ہے؟ اب سب سے پہلے جو بال گرتے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے غذائیت کی کمی. جو ہم کھان پین جو کھاتے ہیں اس میں جو پی وی ایم ایف ملنا چاہیے، پروٹین وٹامن منرلز فائبرز وغیرہ جو ملنے چاہیے، اگر نہیں ملتے ہیں، غذائیت کی کمی ہے تو 100% آپ کے بال گرتے رہیں گے. کس چیز کی کمی؟ دیکھیے فٹافٹ لکھتے ہوئے رہیے، اگر آپ فری ہیں مطلب کمنٹ وغیرہ کر سکتے ہیں تو کرتے ہوئے رہیے فوراً. غذائیت کی کمی، تاکہ آپ کو بھی بعد میں یاد رہے گا کہ ہاں بھائی اس چیز کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. تو بال گرنے کی سب سے اہم وجہ میں سب سے پہلی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ غذائیت کی کمی، یعنی کہ کھان پین کی کمی. بہت سارے لوگ صبح میں کھاتے ہیں، دوپہر میں کھاتے ہی نہیں، شام میں کھانا شروع کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو صبح کا ناشتہ نہیں کھاتے، دوپہر میں کھاتے ہیں، شام میں کھاتے ہیں. تو یہ سارا مسئلہ غذائیت کی کمی میں آتا ہے، رائٹ. دوسری چیز پروٹین کی کمی، جیسے ابھی میں نے بتایا پروٹین وٹامن منرلز فائبرز وغیرہ، ان چیزوں کی جو کمی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی بالوں کا جھڑنا بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور عمر سے پہلے بال سفید بھی ہو جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ میں آئرن کی کمی، یعنی کہ باڈی کے اندر لوہے کی کمی ہونا. ٹھیک ہے؟ آئرن کی کمی، آئرن جیسے پالک وغیرہ آپ کھائیں گے تو آپ کی آئرن کی کمی دور ہو جائے گی. سبزیاں وغیرہ آپ کو اچھی طریقے سے کھانا چاہیے. اور بعض وٹامنس اور منرلز کی کمی، اس کو بھی نوٹ کر لیں. اب یہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہوئی، اب اس کے علاوہ جو ہمارے پاس فری کا، سب کے پاس، ہر کسی کے پاس، چاہے وہ مہیلائیں ہوں چاہے مرد ہوں، خواتین سب کے پاس ہے، وہ چیز کیا ہے؟ ذہنی دباؤ. اس سے بالوں کا گرنا بہت زیادہ پایا جاتا ہے. ذہنی دباؤ، اسٹریس، جو کہ اگر ہمارے پاس نہیں بھی ہے تو زبردستی ہم خرید کے لیتے ہیں. اپنے گھر کا نہیں ہے تو پڑوس والوں کا لیتے ہیں. ذہنی دباؤ. اور اپنے گھر میں ٹینشن نہیں ہے، ساس بہو سب خوش ہیں تو آس پاس کا لیتے ہیں. وہ بھی خوش ہیں تو ان کے بازو کے پڑوسی کا لیتے ہیں. وہ بھی خوش ہیں تو ہمارے رشتے دار کا، ان کے رشتے دار کا لیتے ہیں. یہ خواہ ٹینشن جو لیتے ہیں نا، ان لوگوں کو بھی بالوں کی سمسیا بہت زیادہ ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں ذہنی دباؤ. پھر نیند کی کمی. یہ نیند کی کمی کیوں ہوتی ہے؟ نیند کی کمی اس لیے تاکہ خامہ خواہ اسٹریس لیے، اس کے بارے میں اس کے بارے میں چپ سوچتے رہے، پھر انسان کو طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہے، اس کی وجہ سے نیند نہیں آتی. پھر نیند آنے کے لیے الگ گولیاں، نہیں آئی تو آنے کے لیے، پھر آتی ہے تو نہ آئے اس کے لیے. مطلب کل ملا جلا کے دماغ کا ٹینشن سمجھ کے چلیے. پھر جب نیند کی کمی ہوتی ہے اور پھر جب ذہنی دباؤ بڑھتا ہے تو آٹومیٹکلی ہارمونز انبیلنس ہوتا ہے. تو ہارمونز میں تبدیلی ہونے کی وجہ سے بھی یہ بالوں کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. آپ لوگ لکھتے بھی رہیے، اپنے پاس لکھے ورنہ پھر کمنٹ کر کے بھیجیے. پھر تھائرائیڈ کی خرابی. تھائرائیڈ سے مراد یہاں پر بیماری نہیں بلکہ تھائرائیڈ گلینڈ. تھائرائیڈ گلینڈ مطلب جو ہارمونز تھائرائیڈ بناتا ہے، T3 T4 TSH، ان کا بگڑ جانا. یہ بگڑنے کی وجہ سے بھی بال بہت زیادہ گرتے ہیں، چونکہ آپ کو سب کو معلوم ہے تھائرائیڈ کی خرابی کی وجہ سے. بعض بیماریوں یا تیز بخار کے بعد بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر بہت زیادہ بخار ہے، ٹائیفائڈ ہوا تو ٹائیفائڈ ہونے کے بعد بھی بال جاتے ہیں. نیمونیا ہوا تو بھی آپ کے بال جاتے ہیں. اسٹریس زیادہ لینے کی وجہ سے اگر پیرالائسس اٹیک ہوا تو بھی آپ کے بال بہت زیادہ جاتے ہیں. تو اس کو بھی نوٹ کر لیں. بعض بیماری کی وجہ سے یا تیز بخار کی وجہ سے یا نیمونیا یا پھر ٹائیفائڈ ہونے کی وجہ سے. اور میکسیمم نیمونیا وغیرہ میں کبھی کبھی گنجا پن بھی ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ میں اگر دیکھا جائے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، سر کی یا پھر جلد کی بیماریاں جس کو ہم کہتے ہیں فنگل انفیکشن وغیرہ، ایسی بہت ساری بیماریاں بھی ہوئی. اس میں خشکی وغیرہ زیادہ کھجا کر کے بھی لوگ بالوں کو گرا دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں ہم لوگ؟
اور اس کے علاوہ بالوں پر بار بار کیمیکل یا بیٹ وغیرہ کا استعمال کرنا، بہت زیادہ کیمیکل لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا بال سفید ہو رہے ہیں تو اس کو کالے کرنے کے چکر میں پتہ نہیں کیسے کیسے کیمیکل لگاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی بالوں کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی، یا پھر جو مضبوط ہیں ان کیمیکل کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ خراب ہونی شروع ہوتی ہیں، یعنی کہ جڑیں ان کی کمزور ہونی شروع ہوتی ہیں، جس کے بنا پر آہستہ سے آپ اگر کنگھے وغیرہ بھی کرتے ہیں نا تو بھی اس کی وجہ سے آپ کے بال گرنے شروع ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ڈینڈرف، ہیئر فال سب سے اہم جو یہ ہوتا ہے ڈینڈرف کی وجہ سے۔ اگر آپ کو ڈینڈرف بہت زیادہ ہے، آپ کی جلد اگر بہت زیادہ خشک ہے تو بھی ڈینڈرف کی وجہ سے آپ کے بال بہت زیادہ گرنا شروع ہوتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں پتا ہے، ڈینڈرف ہوا تو صرف ڈینڈرف کو نکالنے کی دوا استعمال کرتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ڈینڈرف مکمل جڑ سے کیسے ختم ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں ڈینڈرف ختم کرنے کے لیے وہ نیمبو والا پتہ نہیں الگ الگ طریقے سے یوٹیوب کے بابا سے پوچھ لیتے ہیں اور اپنے اپنے گھر میں بناتے ہیں، اور بنا کر کے طرح طرح کی بیماریاں الٹا پیدا کر لیتے ہیں۔ کیونکہ میرے پاس بہت سارے ایسے پیشنٹ آتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا تھا، ایسے کر لیا، جس کی وجہ سے ہم پورے گنجے ہو گئے، ہم بھوسی نکالنے کے لیے کوشش کر رہے تھے لیکن ہمارے سر کے پورے بال چلے گئے۔ ہوگا اچھے ڈاکٹر سے اگر مشورہ نہیں لیں گے، اپنے من کے چلائیں گے تو 100% ہوگا ہی ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے جسم کے بال جو ہیں اس کو گرانے میں، اس کو سفید کرنے کے اندر زیادہ مدد کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہو تو جو میں نے ابھی چیزیں بتایا ان تمام تر چیزوں سے تھوڑا سا احتیاط برتیں آپ لوگ، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے نہ بال سفید ہوں گے اور نہ بال آپ کے بار بار جھڑیں گے، اور یہ گنجے پن کی شکایت وغیرہ تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہوگی نہیں۔ اب یہ چیزیں ہوئی، اگر یہ چیزیں نہیں کریں گے تو ہمارے بال مضبوط رہیں گے۔ کرنا کیا چاہیے یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں اپنے بال ہیں تو اس کو ہم مضبوط کیسے رکھیں۔ ماشاءاللہ، نہیں حسن، بہت خوبصورت، بہت اچھا انداز میں آپ نے لکھا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے علموں میں عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اب آتے ہیں، اب یہ بھی لکھیے، اگر بالوں کی صحت ہم چاہتے ہیں تو بالوں کی صحت کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو غذا وغیرہ بتاؤں گا، دوائی تو ہم انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ صحت مند بالوں کے لیے یا پھر صحت مند بال اگر ہمارے ہیں تو ان کو اسی حالت میں مضبوط رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ضروری ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں استعمال کرنا ہے انڈا۔ کیا استعمال کرنا ہے؟ انڈے وغیرہ استعمال کرنا چاہیے، اور خاص کر کے اپنے گھروں میں جو دالیں وغیرہ ہوتی ہیں نا، دالوں کا استعمال بھی بالوں کے لیے، جتنی چیزیں میں نے بتایا نا، پروٹین، وٹامن، منرلس وغیرہ ساری چیزیں اس کے اندر، آئرن، کیلشیم وغیرہ سب چیزیں اس کے اندر ملتی ہیں۔ اور دودھ اور دہی کا بھی استعمال کرتے رہیں دالوں کے ساتھ ساتھ میں، مچھلی وغیرہ مناسب جو پروٹین والے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بالکل استعمال کرتے رہیں۔ ہری سبزیوں کا استعمال کریں آپ لوگ جتنے بھی ہیں، ہری سبزیاں چاہے تو آپ اس کے سلاد کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کھانے سے پہلے، اور کھانا اس کا بنا کے کھائیں تو بھی اچھا ہے۔ پھل فروٹ وغیرہ استعمال کریں میکسیمم، لیکن ٹائم یاد رہنا چاہیے، ٹائم کی بہت ضرورت ہے۔ میں اس سے پہلے آپ کو کلاس میں بتایا تھا پھل فروٹ وغیرہ کھانے کا ٹائم کیا ہے، صبح 8 بجے سے لے کر کے 12 بجے تک جتنے فروٹس کھا سکتے ہو کھا لو آپ، لیکن 12 بجے کے بعد بالکل استعمال نہ کریں اگر آپ اپنے ہارمونز کو بہتر طریقے سے رکھنا چاہتے ہیں۔ اور خشک میوے جات کھائیں، جیسے کہ ڈرائی فروٹ وغیرہ کہتے ہیں نا، وہ چیزیں کھا لیا کریں، بہتر رہتا۔ اور پانی ہمارے بالوں کو مضبوط رکھنے کے لیے پانی کی کنجوسی بالکل نہ کریں۔ بہت سارے لوگ کیا ہے پانی پینے میں بہت کنجوسی کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ سوچتے ہیں کہ یہ کرنا پڑے گا، لیکن پانی کم سے کم 4 لیٹر تو اپنے 4.5 لیٹر تو کم سے کم پینا ہی پینا ہے آپ لوگوں کو پانی، اگر اپنے بال کی حفاظت کرتے ہیں۔ ویسے تو پانی صرف بالوں کے لیے نہیں بلکہ پورے جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے بہتر ہے۔ پانی صرف جس کے کریٹینائن سمجھ رہے ہیں، کریٹینائن جس کو ہم، یہ ہماری کڈنیوں کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے، اگر وہ کسی کا بڑا ہوا ہے تو ہی استعمال نہ کریں، ورنہ ہر بندہ پانی زیادہ سے زیادہ پیے، اس سے جسم دھلتا رہتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹاکسیفائی ہوتے رہتا ہے۔ ہزاروں دوائیں کھانے سے بہتر ہے پانی زیادہ استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کے بال بہت زیادہ صحت مند رہیں گے۔ صرف تیلیں لگانے سے، ایک سے ایک مہنگے سے مہنگے تیل لگانے سے آپ کے بال کی حفاظت نہیں ہوگی، بلکہ اپنے بالوں کی حفاظت کرنے کے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو کرنا لازمی ہیں۔ بالوں کی دیکھ بھال کے لیے آپ یہ سارے پروٹین، سارے پھل، سارے میوے، سارے خشک سبزیاں وغیرہ استعمال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر بھی آپ کو اپنانے ہوں گے۔ اس سے احتیاطی تدابیر سے مطلب کیا ہے، آپ کو ہمیشہ جلد صاف رکھنی پڑے گی۔ جلد مطلب نہانے میں بھی کنجوسی نہ کریں، بعض لوگ 2 3 دن تک تو چھوڑیے 8 دن تک بھی نہیں نہاتے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کیا ہے، سر کی، جلد کی
صفائی بہت زیادہ ضروری ہے، اس میں بالکل کنجوسی نہ کریں۔ اور دوسری بات کیا ہے، اپنی جیسے کہ سلیپ ٹائم جو ہے نا، سونے کی جو عادت ہے وہ بہتر طریقے سے بنائے رکھیں۔ بہت سارے لوگ رات میں 12 بجے سوتے ہیں، صبح میں اٹھے کبھی 12 بجے، اس سے بھی کیا ہے، سونے کی حالت کو بھی ان بیلنس کرنے سے، ٹائمنگ وغیرہ مطلب چینج کرنے سے بھی بہت سارے لیڈیز ہو یا جینٹس ہو، سب کا پرابلم ہوتا ہے۔ بہت زیادہ گرم پانی وغیرہ استعمال نہ کریں۔ بہت زیادہ استعمال، اگر گرم پانی سے اگر سر وغیرہ دھوتے ہیں تو اس سے بھی بالوں کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں کیا ہوتی ہے، بالوں کی جڑیں اس سے بھی کمزور ہوتی ہیں۔ بالوں کو بار بار سختی سے نہ کھینچیں۔ اور ہمارے گھروں میں ہماری بعض کر خواتین کیا کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو، خواتین کیا کرتے ہیں، بال بچیوں کے بال کھینچنے سے لمبے ہوتے ہیں، کھینچنے سے لمبے ہوتے ہیں، کہہ کر کے بچوں کے بال اتنا کھینچ کھینچ کے باندھتے ہیں کہ بچیاں رونا شروع کر دیتی ہیں۔ خدا کے لیے ایسا نہ کریں، کیونکہ آپ کے کھینچنے سے بال لمبے نہیں ہونے والے، لمبے جیسے ہونا ہے خود ویسے لمبے ہوں گے۔ آپ کھینچیں گے تو بھی، نہیں کھینچیں گے تو بھی، خواہ مخواہ بچیوں کو تکلیف نہ دیں، مہربانی ہوگی۔ تو کیا ہوتا ہے، لیکن الٹا نقصان ہی ہوگا۔ بالوں کو اگر بار بار سختی کے ساتھ کھینچیں گے آپ، تو آپ کے بچوں کے بال الٹا ہو جائیں گے، یعنی کہ گرنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کی طرف یہ معاملہ ہے نہیں ہے پتہ نہیں، لیکن ہمارے پاس ضرور ہے۔ ہمارے پاس کی مائیں زبردستی کھینچ کھینچ کے بچیوں کے بال لمبے کرنے کی کوشش کرتی ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ۔ اور بہت زیادہ ڈینڈرف وغیرہ ہے تو اس کا تھوڑا سا اس کو کم کرنے کا طریقہ سوچیں ڈینڈرف کو، اور کیمیکل والے چیزیں کم سے کم استعمال کریں، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں بڑا زیادہ کیمیکل یوز کریں گے تو جلدی سے جلدی ہمارا مطلب ڈینڈرف چلا جائے گا۔ اس کے چکر میں زیادہ اگر کیمیکل یوز کریں گے تو پھر کیمیکل کے ساتھ وہ ڈینڈرف کے ساتھ ساتھ میں بال بھی اکھڑ جائیں گے۔ اس بات سے تھوڑا سا احتیاط کریں۔ اور کچھ دھوتے وقت وغیرہ میں بالوں کو رگڑنے سے بھی تھوڑا سا گریز کریں۔ اور کھانا پینا متوازن اور مناسب غذا استعمال کریں۔ جیسے نیند کے بارے میں تو میں نے بتایا کہ نیند تو بہت اچھی طرح کرنا چاہیے۔ اور ان تمام تر چیزوں سے بہتر یہ ہے، جو میں نے سب سے پہلی چیز جو آپ کو بتائی نا، ذہنی دباؤ کو ختم کریں۔ سب چیزیں آپ کر رہے ہو لیکن آپ کا اسٹریس آپ کی جان لے لیتا ہے، یعنی کہ آپ کا جو اسٹریس اگر آپ کے پاس زیادہ ہے نا، تو پھر بڑا مسئلہ آپ کو ہو جاتا ہے۔ مطلب کتنی بھی دوائیاں، کتنا بھی شیمپو، کتنا بھی آئل استعمال کریں، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ہمارے پاس اسٹریس فری سیرپ بھی ہے۔ اگر کسی کو بہت ہی زیادہ اسٹریس ہوتا ہے نا، تو ہمارے پاس ایک اسٹریس فری سیرپ ہے۔ وہ ایسی سیرپ ہے جیسے دارو پینے والوں لوگوں کے لیے دارو ہوتی ہے نا، پیتے ہی ایک دم نشے میں چلے جاتا ہے، تو ہماری سیرپ ایسی ہے، ایک بندہ چپ چلا رہا ہے صبح سے شام تک، اس کو 2 لکھن جا کے پلائیں گے نا، اتنا مائنڈ اتنا فریش ہوگا نا، وہ مطلب اس کا غصہ، اس کا چڑچڑاپن کہاں جائے گا پتہ نہیں چلے گا۔ اور ہم لوگ مطلب اس کے لیے کیا کہیں، قیمت بھی بہت کم رکھیں، یعنی کہ ماتر سمجھے مشکل سے 200 روپے کی بوٹل ہے 200 ml کی، لیکن اتنا زبردست طریقے سے کام کرتی ہے نا، جیسے بندہ پیے گا، پینے کے بعد میں اتنا سکون ہوگا جیسے میں نے کچھ کام ہی نہیں کیا ہے۔ وہ اس کا گھر کا پورے گاؤں کا بھی ٹینشن لا کے اس کو دیں گے نا، اس کو ایسا محسوس ہوگا میں تو اتنا فری ہوں، مجھ سے زیادہ سکھی انسان اس پورے گاؤں میں کوئی نہیں ہے، ایسا سوچے گا بندہ، اتنا بہترین ہے۔ تو برکف جتنی چیزیں جو میں نے بتائی ہے نا، اندرونی صحت وغیرہ، یہ ساری چیزوں کے لیے آپ ابھی سے مطلب اپنے ذہن کو پریپیئر کریں کہ ہاں یہ جو چیزیں ہم کو بتائی گئی ہیں اس پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں یہ تیل کے بارے میں جو ہے نا، کوشش یہ کریں جب بھی آپ کوئی تیل وغیرہ استعمال کر رہے ہیں تو آیوروید میں بہت سارے تیل ہیں جو وداؤٹ کیمیکل کے بنتے ہیں، بغیر کیمیکل کے، اس کو یوز کرنے کی کوشش کریں۔ ورنہ اب ہمارا جو تیل ہے، جو یعنی کہ جو ہم بناتے ہیں کلیان لائف کیئر میں تیل آنین آئل کے نام سے بناتے ہیں، اس کے اندر بہت سارے کنٹینٹس ہیں، لیکن اسپیشل کنٹینٹس آنین ہے۔ وہ کیوں بنایا گیا ہے؟ تاکہ بالوں کو جڑ سے، جو بال ہوتے ہیں جو جڑ سے مضبوط ہوں اور ری گروتھ ہو، اگر کسی کے بال کسی بیماری کی وجہ سے گئے ہیں تو دوبارہ سے ان کے بال آئیں، اس لیے ہم نے اس کو بنایا ہے۔ قیمت صرف 300 روپے ہے۔ اور اس کے ساتھ میں جو دوسرا بنا ہے، MRP بتا رہا ہوں آپ کو، آپ لوگوں جو ملے گا وہ تو الگ ملے گا، پتہ ہی ہے آپ کو۔ اور اس کے ساتھ میں نیچرل ہیئر آئل، جو ہمارے بال تو اچھے ہیں، ٹھیک ہے، بال تو اچھے ہیں ہمارے، لیکن اس کو اور بہتر طریقے سے بنانا چاہتے ہیں اور خوبصورت لانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے نیچرل ہیئر آئل بنایا ہے، وہ تو صرف اونلی 200 MRP کا ہے۔ یہ دونوں تیل ہمارے پاس بڑے بنائے، لیکن آپ کو کل انشاءاللہ جیسے میں نے بتایا ایک بہترین تیل وغیرہ بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا، وہ حساب سے اگر آپ اپنا تیل بنائیں گے تو اس میں الگ الگ کیٹیگری کے بتاؤں گا میں، 3 تیل انشاءاللہ ٹوٹل۔ ایک تو جن کے جو پورا گنجا ہے اس کو بال لانے کے لیے، جو ہے بال اس کو بہترین کرنے کے لیے، یا جس کے تھوڑے موٹے گئے ہیں یا پھر آدھے گئے ہیں آدھے باقی ہیں تو اس کو بڑھانے کے لیے، ان کے برابر لانے کے لیے، یہ 3 فارمولے میں آپ کو میں بتاؤں گا۔ اور ابھی جو میں نے بتایا ہے آج کے کلاس میں، اس کو آپ نوٹ کر کے رکھ لیجیے، اس کا مطالعہ کیجیے، کل جو بتاؤں گا اسے آپ انشاءاللہ تیل وغیرہ بنانے کے بہترین طریقے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔
ماشاء اللہ. بالکل 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 ملا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ کافی لوگوں کے جو چیز بھی آپ کو سمجھ میں آتی ہے اس کو عمل میں لائیں، جو چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے اس کو پوچھیں، جو چیز ابھی تک میں نے بتائی ہے اس پر عمل کریں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.